الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا۔ وقرآنا فرقناہ، اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے۔ لتقرأوا علی الناس علی مکث، تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر، حالات کے مطابق، جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں۔ سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی کہہ دیجیے تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ۔ ان الذين اوتوا العلم من قبله، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ایڑیوں کے، اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست ان کو جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، دور دور سے خبریں آ رہی تھی، تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے، اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرونومی، اس کا باب جو ہے 18، اس کی 18 اور 19ویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسماعیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا۔ اب اس کی مصداق آ گیا، ان کا وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ کہ عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے۔ اسی طرح کی 2 آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو۔ ایما تدعو، جس سے تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اینی گڈ، اینی بیوٹی، اینی پرفیکشن، جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ فللہ الاسماء الحسنى، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو، مناجات کیا کرو نماز پہ، تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو۔ آخری آیت جو ہے یہ سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آیت ہے۔ 5 انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں۔ الحمدللہ، کہیے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نمبر 3 اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک الملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے، دوست وقت پہ کام آئے گا۔ تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو، دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں۔ اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں، یہ تصور ذہن سے نکال دو۔ لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا، اللہ سے کوئی بات، کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا۔
اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی، اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے. ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے. بازار سے باہر مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے. کیا کریں، بیوی نہیں مانتی، کیا کریں جی، عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی. کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. تو یہ 5 اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے. سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل الحمد اللہ کے لیے ہے. یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا. اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہے. جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے. یہ جڑواں پیدا ہوئے تو 2 بھائی عیسو اور یعقوب. عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے عثمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں میں جو پہلے اس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو، 5 منٹ کا فرق ہو. تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے. جو پہلا تھا وہ عیسو تھا. عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے. کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین، لینذر بأسا شدیدا. اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے. اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے. ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر